اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کالعدم قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی، حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں بڑی ہلچل، ساری امیدوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ زمان پارک میں جشن، پی ٹی آئی کے دیوانے رب کا شکر ادا کرنے ہر جگہ باہر نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ بریکنگ نیوز ناظرین اکرام، وہ کیس جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جناب عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے تانے بانے بنے گئے، جس میں ان کو عمر قید کی سزا دینے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ سائفر کا کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کیسے اڑایا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور انصاف اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تاریخ رقم کی ہے جس کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جناب آنریبل جسٹس گلحسن اورنگزیب اور سمن رفت صاحبہ نے وہ کر دکھایا جس کا عوام جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ عدالتوں میں جس طرح سے فیصلے ہوئے جا رہے تھے، جس طرح سے کیسوں کی برمار کی گئی ایک ہی جماعت کے خلاف، تو لوگوں کو اب انصاف سے تقریباً اعتماد جو ہے وہ ختم کرنا پڑ گیا۔ اب آج کے فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی اپنی بڑی جدوجہد کی پہلی منزل پہ جو ہے وہ سرخرو ہوتے نظر آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور حق اور سچ جو ہے بول بالا اسی کا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتری کرتی ہے۔ یہ مصیبتیں اور صبر اور استقلال اگر اس میں شامل ہو تو رب تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیس جو ہے جتنی عجلت میں چلایا گیا، جج صاحب کی اپائنٹمنٹ کی گئی، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کو ہر طرح سے جائز قرار دیا تھا کہ یہ ٹرائل بھی صحیح ہو رہا ہے جو جیل میں ہو رہا ہے، پھر جناب یہ جو سائفر کا کیس ہے اس کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ بھی انہوں نے کہا سب صحیح ہے، کچھ نہیں۔ تو پھر مجبوراً پی ٹی آئی کو جناب سلمان اکرم راجہ ٹیم نے جو ہے یہ کیس جو ہے انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اور یہ کیس لگ گیا جناب گلحسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں۔ انہوں نے اس کی بھرپور قسم کی اٹارنی جنرل صاحب جو ہے انہوں نے، ظاہر ہے ان کا کام ہے، حکومت کی طرف سے انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اس کیس کو کسی طرح جاری رکھا جائے اور اس کا کسی طریقے سے بھی ٹرائل نہ روکا جائے۔ پہلے انہوں نے فیوردی سے اس کا حکم امتناع جاری کیا اور پھر ریکارڈ مانگا۔ ریکارڈ کے بعد آج فیصلہ آپ کے سامنے ہے جی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے خود بعض موقع پہ اس کا اعتراف کیا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ 29 اگست کو یہ ٹرائل شروع ہوا جی۔ فرد جرم عائد کی گئی، گواہان مطلب ہے پھانسی کی طرف سزائے موت اور عمر قید کی طرف بھرپور سفر جاری تھا، اور ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے اس کی راہ مکمل ہموار تھی، مگر ابھی تک 29 اگست سے نومبر تک کی جو کارروائی ہے اسے مکمل اڑا کے رکھ دیا، یہ کالعدم ہو گئی ہے۔ اب نئے سرے سے اس کی جناب وہ ٹرائل ہوگا، اور اب مسئلہ رہ گیا جیل میں۔ اب جیل میں ٹرائل کو وہ اوپن ٹرائل قرار دیتے ہیں، تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں پتہ لگ جائے گا۔ وہاں اگر اوپن ٹرائل عدالت جو ہے ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اسی کو اوپن ٹرائل کرتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جان کا خطرہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو، تو پھر اب یہ ہوگا کہ پہلے جو ہوتا تھا نا اس کو نہیں جانے دینا، اس کو نہیں جانے دینا، ساری فیملی جا سکی، صحافی جائیں گی، اوپن میڈیا ہوگا، ٹرائل ہوگا وہاں پر، اور جس کا وہ چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اگرچہ جیل کے اندر ساری پبلک تو نہیں جا سکتی، آپ کو معلوم ہے سیکورٹی کے معاملات ویسے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اوپن ٹرائل ہوگا اور سب کو پتہ چلے گا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بڑی اپیل تھی جو منظور کرتے ہوئے آج عدالت نے بڑا فیصلہ دیا ہے۔
مختصراً یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اس کیس میں جو جتنی عدالت سے کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کابینہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بند اس میں کمرے میں جیل کے اندر اس کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے، اور اس کا جو ہے برگرفتاری سے جاری تھا، تو اس کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ اس دن سے شروع کیا گیا، 29 اگست سے، جس دن سے یہ ٹرائل شروع ہوا کہ بند کمرے میں یہ سارا کیا جائے، جیل کے اندر کیا جائے۔ تو یہ پریویس جو ہے اس پہ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن یہ جاری نہیں ہوتا، وہ نوٹیفیکیشن اس کے بعد جاری ہونے والے 4 نوٹیفیکیشن سارے اڑا کے رکھ دیے عدالت نے، سب یہ کیس زیرو پہ چلا گیا اور زیرو سے سٹارٹ لے گا، اور آن ورڈ اس کا کیا ہوگا یہ اب آئندہ ہوگا۔ مختصراً یہ کہ خوشخبری کی بات تھی، لوگ جس کا تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ پہلے بھٹو کا لوگ ڈسے ہوئے ہیں، لوگ ڈسے ہوئے اس نظام سے کہ جس میں پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین تھے اس کے پیپلز پارٹی کے، انہیں کس طرح سے عدالت سے ہی سزا سنا کے انہیں اڑا دیا گیا تھا۔ اب جیسا کہ لوگوں کو یہ خدشات تھے کہ جس طرح سے ڈائریکشن لی گئی ہے یہاں ان کو بھی ویسے ہی سزا کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم ایک شروع ہو گئی تھی بحث کے اس کیس کی جناب سزائے موت ہے اور عمر قید ہے کم از کم، اس گراؤنڈ ہموار کی جا رہی تھی، مگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہترین کیس لڑا۔ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں، دنیاوی تو یہ جنگ و جدل جاری رہتا ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہو تو ذاتی نہیں ہوتی۔ یہ تھی جی خبر، جشن شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا جشن یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، آئندہ کی دعا، آئندہ میں بہتری کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ کرم رب تعالیٰ کا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کر لے دنیاوی وسیلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا جی، ابھی تک اتنی خوشخبری کی بات تھی، تو اس لیے ہم نے کہا قوم تھوڑا سکھ کا سانس لے اور آئندہ کی بہتری کی امید رکھیں، کیونکہ انصاف جہاں پر تھوڑا سا بھی زندہ ہے امید کی کرن، وہاں پر امید ہے تو وہاں پر راستے بھی موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔